السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 118 سے 121 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اوپر ان 3 لوگوں کے جو پیچھے رہے، حتی اذا ضاقت، حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی اپنی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ نہیں کوئی پناہ گاہ اللہ سے مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر مہربان ہوا اللہ ان پر تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ، ما کان لأہل المدینۃ، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے آس پاس ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے، پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ آرام دیں اپنی جانوں کو اس کی جان کے مقابلے میں، اس کی جان کے بدلے میں، ذالک بانہم، یہ بات ہے کہ بے شک وہ، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، نہ ہی کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں طے کرتے وہ کوئی طے کرنا یا چلتے کہیں چلنا، یغیظ الکفار، غصہ دلانے کے لیے کافروں کو، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ لیتے دشمنوں سے کچھ بھی لینا، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے ساتھ اس کے، عمل صالح، نیک عمل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المحسنین، نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا، ولا ينفقون نفقۃ، اور نہیں وہ خرچ کرتے خرچ کرنا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا اور نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ کاٹتے کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہترین جو تھے وہ عمل کرتے۔ پیچھے چند لوگوں کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے خود کو خود ہی ستون سے باندھ لیا تھا، سستی کی وجہ سے ساتھ نہیں گئے تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 دن کے بعد معاف کیا۔ اور یہاں مزید 3 صحابہ کا ذکر ہے جو بہت اچھے تھے لیکن اپنی اسی طرح سستی آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف 2 غزوات میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، ایک غزوہ تبوک تھا، جنگ تبوک، اور دوسری غزوہ بدر۔ جنگ تبوک پر میں نے پکی نیت کی تھی کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ایک دن میں چلا جاؤں، کیونکہ میرے پاس اس وقت سواری بھی بہترین تھی اور ہر طرح کی خوشحالی تھی، لیکن بس یہ ہوا کہ میں روز یہی کہتا رہا کہ آج چلوں گا، کل نکلوں گا، بس صبح ہی نکل جاؤں گا۔ تو ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان باوجود نیک ہونے کے کسی کام کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ڈیلے ہونا بہت برا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے اور اس کے بعد کسی کا پیچھے رہنا زیادہ نقصان دہ تھا۔
یہ کہتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے 20 دن گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی اطلاع مجھے مل گئی کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں پہلے تو آیا کہ میں باقی لوگوں کی طرح عذر کر کے جان چھڑا لوں، لیکن میرے دل میں یہ بھی آیا کہ اگر مطلب میں نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں بتا دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر میں تو منافقت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، میری جان چلی جائے، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بتانا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ چاشت کے وقت تشریف لایا کرتے تھے۔ کہتے میں نے پکی نیت کر لی، جب آپ چاشت کے وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ سے آتے ہی آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو سچ ساری بات بتلا دی۔ میں نے سب بتا دیا کہ اللہ کے نبی صرف میں سستی کی وجہ سے آج کل کرتے ہوئے نہیں جا سکا۔ ان کے ساتھ ان کے 2 مزید ساتھی حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی تھے، انہوں نے بھی سچ بتایا۔ لوگوں نے حالانکہ کہا کہ کیا تھا، تم ذرا کوئی بہانہ بنا دیتے، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے سچ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کے صحابہ کو ہم سے بات چیت کرنا منع کر دیا۔ تمام صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ میں بہت فکر میں تھا، مجھے یہ فکر تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اس مصیبت میں رہوں گا کہ مجھ سے کبھی کوئی بات بھی نہ کر سکے گا۔ آخرکار یعنی اتنا زیادہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کیا کہ کہتے کہ زمین باوجود اس کے کہ اللہ فرماتے کشادہ تھی، ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں ان کے لیے عذاب میں پڑ گئی، یعنی اتنی تکلیف کہ کوئی انسان بھی ان سے بات نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کہتے میں نماز پڑھنے آتا اور میں محسوس کرتا کہ جب تک میرا دھیان آپ کی طرف نہیں ہوتا آپ مجھے دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ منہ موڑ لیتے۔ یہ بھی ایک اچھے صحابی کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اور کہتے انہی دنوں ایک یہ روم غسان جہاں سے آپ آئے تھے، وہاں کے بادشاہ نے ایک خط بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم ایک عام آدمی نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں پوری تمہاری قدر کریں گے، تمہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے میں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک اور آزمائش آ گئی ہے، میں نے پکڑ کے اس خط کو چولہے میں ڈال دیا۔ 40 دن گزرنے کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ ہم نے پوچھا طلاق دیں، آپ نے فرمایا نہیں، ان کو مکہ بھیج دو۔ حضرت امیہ جو حلال بن امیہ تھی، وہ ان کی بیوی آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی میرے میاں بہت کمزور ہیں اور وہ اکیلے گزارا نہیں کر سکتے، تو آپ نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم ان کے کام کر دیا کرو۔ تو کہتے میں ایک دن اپنے دیوار پر چڑھ کر میرے ساتھ میرے کزن رہتا تھا، اس سے پوچھا کہ دیکھو ہم اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی نہیں ہیں، کہ ہم ایمان میں ہم مطلب صحیح نہیں ہیں؟ تو انہوں نے بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا سوائے اس کے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو بہت یعنی 50 دن اس حالت میں گزر گئے اور بڑی تکلیف ہو گئی کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ ایک دن میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا، صبح کی نماز کے بعد مجھے دور سے آواز آئی کہ کعب بن مالک مبارک ہو، یعنی آپ کی معافی کی جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تو صحابہ ہجوم کی طرح خوشی سے بتانے کے لیے نکلے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی۔ کہتے میں فوراً سجدے میں گر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ ہمیں معافی مل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کو جب کوئی اچھی خبر ملتی آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا۔ اس دن بھی آپ بہت خوش تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ہمیں معافی دی ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں معافی ملی ہے۔ تو میں نے پھر یہ کہا کہ اپنی معافی کے ساتھ ہی میں اپنا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس مال نے ہمیں روکا آپ نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، کچھ اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ باقی لوگوں کے لیے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے اللہ نے سخت الفاظ کیے، لیکن ہمارے لیے آسانی کے الفاظ، اور اس سے یعنی ہمیشہ کے لیے انہیں سمجھ آ گئی
کہ کتنا برا ہے کہ اللہ کے نبی تو مشکلوں میں جائیں اور ہم مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت شفقت بھرے الفاظ میں ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی سچائی کی تعریف بھی کی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود فراخی کے، اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کی۔ وہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا اہل مدینہ کے لیے کہ اور جو اس کے ارد گرد دیہاتی ہیں کہ وہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی اپنی جانوں کو آرام میں رکھیں، میرے نبی کی جان مشکل میں ڈلے ہو اور وہ آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ یعنی لائق ہی نہیں ہے، سجدہ ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا نکلنا، ان کا محنت کرنا، ان کا اس راستے میں کوئی پیاس، بھوک، تھکاوٹ، کچھ بھی برداشت کرنا، کسی بھی قدموں سے کہیں چلنا، کافروں کو غصہ دلانے کے لیے کوئی چال چلنا، کافروں سے کچھ لے لینا، کچھ بھی اس راستے میں، اس کے ساتھ تو ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا۔ اللہ تو اجر محسنین کا ضائع ہی نہیں کرتے، اور کہاں انہوں نے گھر بیٹھ کر اس طرح کیا۔ اس میں ایک اور بھی واقعہ ہے کہ جو ایک حدیث میں ہی ہے کہ حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا، میں اپنے باغ میں گیا، وہاں ٹھنڈا سایہ تھا، اور بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو بھی ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش بچھا دیا، تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور ٹھنڈا پانی۔ یہ عیش دیکھ کر اچانک میرے دل میں ایک بجلی کی سی لہر دوڑی، اور میں نے سوچا افسوس ہے تم پر۔ خود پہ کہا کہ تو خوشگوار سائے اور ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹے، اور اللہ کے رسول ایسی سخت لو اور تپش میں پیاس برداشت کرتے ہوئے سفر کر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سواری منگوائی، تلوار اپنے گلے میں، نیزہ سنبھالا اور چل پڑے، اور ہوا کی طرح اونٹنی چلائی۔ آخر لشکر کے پاس پہنچے، آپ نے دور سے دیکھا کہ کوئی بہت تیزی کے ساتھ سوار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے یہ ابو خثیمہ ہو۔ تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابو خثیمہ ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہ سمجھے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ صرف پوچھنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مومن ابھی تک تم مومن نہیں، عمر تم ابھی مومن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب مجھے اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا اب تم مومن ہو۔ تو وہ دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس قدر محبت چاہیے اللہ کے نبی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کی خاطر، تو یہ جو محبتیں ہم کرتے ہیں نا، ہمیں بھی اپنی جانوں سے عزیز ہیں، لیکن خالی خولی محبتوں کی کوئی ویلیو نہیں اگر ہم آپ کی سنت کو نہ سمجھیں، آپ کی زندگی کو نہ دیکھیں، کس طرح انہوں نے گرمی، دھوپ، تکلیف، بھوک اور تانے اور طنز سب کچھ برداشت کیا، پتھر تک کھائے، اور ہم مزے سے گھروں میں بیٹھے صرف نعتیں پڑھیں اور جھومیں اور کہیں ہمیں بڑی محبت ہے۔ ایسی محبت کوئی وزن نہیں رکھتی۔ وہ تو کسی دنیا کے انسان کے ساتھ بھی کی جائے کہ صرف اس کا نام الاپتے رہیں اور اس کی کوئی بات نہ سنیں، نہ مانیں، نہ اس کی خوشی کا خیال رکھیں، نہ اس کی کوئی آرام کا خیال رکھیں، تو وہ بھی نہیں مانے گا۔ اور کہاں اللہ کے نبی کی محبت اور کہاں اللہ کی محبت۔ اس میں اس طرح کی آسانیاں جو ہم نے ڈھونڈ لی یہ کوئی اجر کا باعث نہیں۔ جتنا مرضی ہم جھومتے رہیں، اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو جانتے نہیں ہیں، اگر اپنے نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت نہیں ہے، وہ اذکار جو آپ نے کیے ہم یاد نہیں کرتے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہم گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ خالی خولی دعوے اور نعتیں آپ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً
صغیرۃ ولا کبیرۃ، کچھ بھی وہ چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں، ولا یقطعون وادیا، یا کوئی وادی کو وہ طے کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے ساتھ بہترین عمل لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو، اس کا اجر ہے۔ تو ہم کس بھول میں ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بس ہم مزے سے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے صرف یہ کام کر لیں کہ ہم نعتیں سن لیں اور ہمارے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے، ان کے صحابہ نے دیکھے تھوڑی سی سستی دکھائی، بہترین صحابہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جنگوں میں ساتھ ساتھ شریک رہتے ہیں، بیعت عقبہ میں بھی جو مدینہ والوں کے ساتھ آپ نے بیعت کی تھی اس میں بھی شریک ہیں، ہر اچھے کام میں شریک ہیں، اور کسی بھی بدنیتی کے ساتھ پیچھے نہیں رہے، مخلصانہ طور پر ساتھ جانا چاہ رہے، صرف سستی کی وجہ سے رہ کے اللہ نے 50 دن کے لیے کیسے آزمایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کون سی آسان راہیں ڈھونڈ لی ہیں؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کرنا سکھائے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہماری راہیں آسان کرے اور ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔